اگلی آیت میں یہ ہے کہ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کہ وحوش کو بھی محشور کر دیا جائے گا۔ اب یہ کہ وحوش کو محشور کیوں کر دیا جائے گا؟ وحوش سے مراد اکثر مفسرین نے وہ جانور لیے ہیں جو کہ وحشی ہوتے ہیں، جنگلی جانور بھی، جنگلوں میں رہنے والے جانور بھی۔ یہ انہوں نے سوچا ہے کہ وحوش سے جنگلی جانور مراد ہیں اور ان کو بھی بلا لیا جائے گا۔ حشرت یعنی بلا لیا جائے گا، شمار کر لیا جائے گا، حشر کیا جائے گا ان کو۔ اب یہ ترجمہ تو انہوں نے کر دیا، وحوش کا معنی جنگلی جانور کے اس سے کر دیا، لیکن آگے جا کر پھر پھنس جاتے ہیں اس بات میں کہ اے اللہ، جنگلی جانوروں کو حشر کرنے کا، بلانے کا، اکٹھا کرنے کا مطلب کیا؟ یہاں آ کر جو جس کے دل میں، ذہن میں جو بات آئی ہے، وہ میں نے ایک دو جو مفسرین ہیں ان کے اس میں دیکھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ حالات قیامت کے اس طرح برپا ہو جائیں گے کہ جنگلی جانور بھی اپنی جان بچانے کے چکر میں بھول جائیں گے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے، یا وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے اس سے بھول جائیں گے اور بس افراتفری میں اپنی جان بچانے کے چکر میں ہوں گے۔ پہلے کہا کہ جنگلی جانوروں کو محشور، جیسے قرآن کی آیت بھی یہی کہتی ہے کہ ان کو کیا کیا جائے گا؟ محشور کیا جائے گا، یعنی حشر میں بلایا جائے گا اور اکٹھا کیا جائے گا۔ پھر آگے جا کر کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کو بھول جائے گا کہ وہ جنگلی جانور ہیں، انہوں نے چھوٹے جانوروں کو، دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے، اور کھانے کے لیے ان کو چیرنا ہے، پھاڑنا ہے، یہ چیزیں بھول جائیں گے اور اپنی جان بچانے کے چکر میں حواس باختہ ہوں گے، یہ معنی کر دیا ہے۔ لیکن اگر اس کو تھوڑا سا بہتر انداز میں وہ کیا جائے تو وحوش کا معنی ہوتا ہے جو وحشت میں، اکیلے پن میں رہنے والے جو ہوتے ہیں، یعنی جو دور دراز چیزیں بھی ہوتی ہیں نا، ان کو وحوش کہتے ہیں۔ وحشی کہتے ہی ایسے چیز کو ہیں جو وحشت اور تنہائی کا شکار ہو۔ تو جو دور دراز ہیں، کوئی یہاں اس لیے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ہمالیہ پہ رہنے والے لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا؟ وہ جو دور رہتے ہیں، وہ جو بہت اس عام روٹین کے لوگوں سے، معاشروں سے فلاں جگہ رہتے ہیں جس کا کوئی جہاں جاتا بھی نہیں ہے، بہت دور دراز ادھر ادھر، عام انسان وہاں جاتے ہی نہیں ہیں، ان آبادیوں کو کہتے ہیں۔ تو یہاں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کہ وہ جو بہت دور دراز ہیں، وحشت میں رہتے ہیں، وہ بھی محشور کر دیے جائیں گے انسان۔ اور اگر ہم مجبور ہو کر، کیونکہ دیکھیں نا یہاں ہمارے پاس ایک ریلا ہوتا ہے، ریلا چلتا ہے، ریلا یعنی جیسے مفسرین بہت سارے جب اکٹھے ایک ہی بات کہنے لگ جائیں تو جو آگے آنے والے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ خواہ نخواہ متاثر ہوتے ہیں اس سے کہ بھائی 50 مفسرین نے یہی ترجمہ کیا ہے، تو اب کیا کریں؟ مجبوراً ہمیں ایک اثر پڑ جاتا ہے کہ بھائی معنی یہ بن نہیں رہا ہے، لیکن انہوں نے یہی معنی کیا ہے، پھر تو اب کیا کریں؟ اب یہی کیفیت اس میں بھی ہے، اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں قرآن کے جہاں اسی طرح کیفیت ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تفسیر جو ہے وہ اس طرح ہی اکثر کرتے ہیں کہ پچھلی کتابوں کو دیکھتا اور الفاظ کو جوڑ کے آگے
نئے دور کی تفسیر جو ہے وہ بنا دی، خود جو ہے تحقیق بہت کم کرتے ہیں کہ الفاظ کے معانی کو دیکھیں اور خود سے صحیح والا معنی جو بنتا ہے وہ بنائیں۔ ہاں بس کیونکہ پیچھے 10 مفسرین نے یہی معنی کیا ہوا ہے تو اب اتنی جرأت کوئی نہیں کرتا ہے کہ وہ کیا کرے، اس اصلی معنی کی طرف جائے کہ بھئی اب اگر وہ معنی کرتے ہیں تو ہم بھی ڈرتے ڈرتے، ٹھیک ہے جی، ڈرتے ڈرتے یہ کہہ رہے ہیں کہ مفسرین نے یہ معنی بھی کیا ہے، پس آپ کے ذہن میں یہ معنی بھی رہے کہ وہی سے مراد کیا ہے، جانور ہیں، جنگلی جانور ہیں، وحشی جانور ہیں، کہ ان کو اکٹھا کیا جائے گا، اور اپنے والا جو سمجھ کے مطابق معنی ہے وہ بھی کر دیتے ہیں کہ وحوش سے مراد جو بھی دور دراز ہو، وہ چاہے انسان ہی زیادہ تر مراد ہے، کیونکہ جمع تو انسانوں کو ہی کرنا ہے۔ جنگلی جانوروں کو معشور کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں صیغہ مجہول کا لگا ہوا ہے، مجہول کا صیغہ مطلب یہ ہے کہ جمع کیا جائے گا۔ اگر جنگلی جانور اپنے خوف اور ہراس اور ڈر کی وجہ سے اور اپنی جان بچانے کے چکر میں حواس باختہ ہوں تو پھر مجہول کا صیغہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر وہ اپنی مرضی سے یا اپنے ڈر کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں تو پھر ہوشیرا نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو معشور کیا جائے گا، پھر یہ لفظ غلط ہے۔ پھر ان کے لیے صیغہ معلوم کا استعمال کریں گے کہ وہ جو ہے حشرو مثلا، یا حشرو بھی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ حشر کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ بلایا جائے اور پیش کیا جائے کسی کو، تو اس کو کہتے ہیں حشر۔ تو اس لحاظ سے یہ معنی اس کا وحوش کا معنی وہ جو دور دراز رہتے ہیں، کوئی یہ خیال نہ کرے کہ وہ اگر بہت دور رہتے ہیں اور عام انسانوں کی پہنچ سے وہ دور ہیں تو وہ نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ بہت دور سے دور کو بھی خدائے کریم معشور کرے گا۔